کرنسی کی سمگلنگ اور غیر قانونی لین دین میں ملوث گینگ کے 8 کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے فیصل آباد میں ملزمان کے موبائل فون سے کرنسی ایکسچینج کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ طیب مقبول کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل فیصل آباد نے کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی کرنسی سمگلنگ میں ملوث منظم گروہ کے 8 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں طارق مجید، عبدالاحد، مزمل بشیر، علی رضا و دیگر شامل ہیں۔ ملزمان کا تعلق بہاولپور، فیصل آباد، حافظ آباد اور ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے۔ گرفتار ملزمان کے موبائل فون سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ زیر حراست ملزمان کی نشاندہی پر گینگ میں شامل مزید ممبران کی گرفتاریاں بھی متوقع ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی بندش کا معاملہ ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نئے بحران نے گھیر لیا ہے۔ حکومت سے فی الفور فیصلہ واپس لینے کی اپیل ہے۔ صنعتکار کہتے ہیں ظالمانہ اقدام سے معیشت کو سالانہ $3 ارب نقصان کا اندیشہ ہے۔ بے روزگاری کا طوفان بھی جنم لے گا۔ بلال جوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے کیپٹو پلانٹس کے لیے 1 جنوری سے گیس سپلائی بند کرنے کا معاملہ معاشی مسائل میں گری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک اور بڑے مسئلے نے گھیر لیا۔ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو فراہم کردہ پلان میں اقدام کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آل پاکستان ٹیکسٹائلز ملز ایسوسی ایشن کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ انڈسٹری چلانے کے لیے سستی انرجی کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ایپٹما کی حکومت سے فیصلہ فی الفور واپس لینے کی اپیل۔ کیپٹو پاور پلانٹس بند ہونے سے بے روزگاری کا طوفان برپا ہوگا۔ اگر حکومت نے اقدام اٹھایا تو سالانہ $3 ارب نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ کچھ موسم کی بات کریں تو موسم کے کروٹ لیتے ہی گیس ایل پی جی کے بعد اب لکڑی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گیس ایل پی جی سے تنگ چنیوٹیوں نے لکڑی کی طرف رخ کیا تو مافیا نے اس کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں۔ شہریوں کے لیے کھانا بنانا ایک امتحان بن گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کمیل حیدر کی رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں سردی سے قبل ہی لکڑی کی اونچی اڑان، 700 سے 800 روپے میں ملنے والی لکڑی 1000 روپے تک جا پہنچی۔ خشک لکڑی 1000 روپے سے 1400 روپے فی من تک جا پہنچی۔ شہری بل بلا اٹھے، بولے گیس ایل پی جی کے بعد لکڑی مافیا نے بھی فاقہ کشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ گیس آتی نہیں، لکڑی بھی مہنگی ہو گئی، غریب آدمی کہاں جائے۔ پہلے تو بہت سستی ملتی تھی، سردی کی آمد کے ساتھ ہی جو لکڑی کا ریٹ ہے وہ بھی تیزی سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور گیس جو وہ مل نہیں رہا۔ جو لکڑی کا وہ جب لینے آتے ہیں تو ٹال والے کہتے ہیں 1200-1300 روپے فی من ہوگا، جو 700-800 روپے من تھا۔ دکاندار کہتے ہیں لکڑی مہنگی مل رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت لکڑی سستی کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41، چنیوٹ۔ فیسکو آن لائن سسٹم کی بار بار بندش کا معاملہ۔ فیسکو نے آن لائن سسٹم فعال کر دیا، صارفین آن لائن شکایات درج کروا سکیں گے۔ فیسکو نے تمام سرکلز کو آگاہ کر دیا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے فیسکو آن لائن سسٹم خرابی کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس بتائیے۔ جی بالکل، صارفین جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کر آن لائن شکایات درج کرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کے لیے فیسکو کو آن لائن درخواستیں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کی جانب سے آن لائن ویب سائٹ کو مکمل طور پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں بار بار خرابیوں کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا اور صارفین کو نہ صرف اپنی شکایات کو حل کروانے میں مشکلات درپیش تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز حاصل کرنے کے لیے بھی صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور تھے۔ اب جو ہے وہ فیسکو کی شعبہ آئی ٹی کے مطابق تمام تر جو فیسکو کی آن لائن ویب سائٹ ہے اس کو فعال بنا دیا گیا ہے۔ صارفین اپنی شکایات آن لائن درج کروا سکتے ہیں اور ڈیمانڈ نوٹسز کے لیے درخواستیں بھی آن لائن دے کے ڈیمانڈ نوٹسز حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس علی۔ آگے بڑھتے ہیں، فیصل آباد ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ جاری۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو 2 کروڑ کے فنڈز خرچ کرنے کی استدعا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ مزید جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی تعمیر کی اسکیم کے حوالے سے محکمہ بلڈنگ سے 2 کروڑ کے فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ جاری کرتے استدعا کی گئی ہے کہ فیصل آباد اور ڈی جی خان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی تعمیر کی منظوری بورڈ آف ریونیو پی این ڈی کی جانب سے دی گئی ہے اور فیصل آباد میں اس کی سائٹ اور کام شروع کرنے کے حوالے سے 2 کروڑ کے فنڈ یوٹیلائز کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائٹ کی جو فائنل لوکیشن ہے وہ بھی ارسال کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 کروڑ کے جو فنڈز ہیں
وہ جاری کیے جائیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی اسکیم پر کام شروع کیا جائے. اور ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے ایکشن 1 کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ تمام تر فنڈ کی یوٹیلائزیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو سائڈ رپورٹس ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس ڈی سی آفس کو ارسال کی جائے اور مالی سال 2024 اور 25 میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آفس کی تعمیر کے حوالے سے فنڈز کی منظوری دی گئی تھی. جی عمران اسلم اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ. ٹیچر یونینز کا احتجاج تو رنگ نہ لایا، الٹا قوم کے معماروں کی اپنی ہوائیاں ہی اڑ گئیں. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں مزید 5000 سے زائد اسکول نجی شعبے کی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ. 25 نومبر تک درخواستیں طلب کی گئی ہیں. جہانگیر اشرف کی رپورٹ ہے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ مالکان کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ. اساتذہ کے احتجاج کے باوجود اسکول آؤٹ سورس کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع. فیصل آباد کے 138 اسکولوں سمیت پنجاب بھر کے 5400 اسکولوں کو آؤٹ سورسنگ کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں. پنجاب سرکار نے اسکول بحالی پروگرام کے تحت 25 نومبر تک درخواستیں طلب کر لیں. تعلیم یافتہ نوجوان تعلیمی ادارے اور NGOs گورنمنٹ اسکول حاصل کر سکیں گے. معیار پر پورا اترنے والے درخواست گزاروں کو اسکول سونپے جائیں گے تاکہ اسکولز میں داخلہ اور معیار تعلیم بڑھایا جا سکے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد FDA میں 2 افسران کے تبادلے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن FDA قمر شہزاد کا تبادلہ. قمر شہزاد کو اسٹیٹ آفیسر تعینات کر دیا گیا. اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی خدمات ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ کے 2 کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. DG FDA آصف چودھری نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. فیصل آباد میں FDA میں 2 افسران کے تبادلے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن FDA قمر شہزاد کا تبادلہ کیا گیا ہے اور قمر شہزاد کو اسٹیٹ آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی خدمات ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ 2 کے سپورٹ کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. کچھ بات کریں گے اسموک کے حوالے سے. تو فیصل آباد شہر میں اسموک کا راج اس وقت بھی برقرار ہے اور شہر کے فضا کو شہریوں کے لیے آلودہ ترین قرار دیا گیا ہے. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس اگر بات کی جائے تو 220 پر برقرار ہے. فضائی آلودگی کے خلاف انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت بھی سامنے آ رہی ہے. مزید بات کریں گے علی حیدر بھٹا سے. جی علی. جی بالکل، فیصل آباد میں اسموک کا راج تاحال برقرار ہے. رات کے اوقات میں بھی فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 220 پوائنٹ پر برقرار ہے، جو کہ فیصل آباد کی فضا کو ان ہیلدی بتایا جا رہا ہے شہریوں کے لیے. جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسموک سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو سرجیکل ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن فیصل آباد کے اندر شہری اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شہری بنا ماسک کے ہی گھروں سے باہر نظر آ رہے ہیں اور سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ اسموک کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں آنکھوں کی بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ گلے کی اور سانس میں دشواری کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو. جبکہ فیصل آباد کی فضا آلودہ ترین قرار دی گئی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے کن وجوہات کی بنا پر آئے روز فیصل آباد میں اسموک کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ٹریفک پولیس کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے صرف اور صرف فرضی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کوئی خاطرخواہ کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جس کے باعث فیصل آباد کی فضا جو ہے وہ آئے روز آلودہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جبکہ فیصل آباد میں اسموک کا راج رات کے اوقات میں بھی برقرار ہے. طبی ماہرین کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں کو گھروں سے مت باہر نکلیں. اگر گھروں سے نکلنا ہے تو احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل درآمد کر کے ہی گھروں سے نکلیں، جن میں اگر شہریوں نے گھروں سے نکلنا ضروری ہے تو آنکھوں کے اوپر کالے چشمے کا استعمال یقینی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس کے اوپر سرجیکل ماسک کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ جو اسموک کے باعث پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے. جی بہت شکریہ علی حیدر بھٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے. DHQ اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کو جانے والا عارضی راستہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اسپتال کے اطراف میں جھاڑیاں ختم نہ ہو سکیں. سڑک پر گڑھوں کی وجہ سے اسپتال آنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. مبشر اپڈیٹ کیجیے گا مزید.
जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल के शोबा एमरजेंसी को आने वाले आर्जी रास्ता अंधेरे में डूब गया है। DHQ अस्पताल में तमीर मुरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से आर्जी रास्ता बनाया गया, लेकिन वहां पर ना तो लाइट्स नस्ब हो सकी और ना ही वहां पर रोड की मुरम्मत हो सकी, जिस पर आने वाले जो मरीज हैं वो और उनके लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। और दूसरी जानब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने हदायत जारी की थी कि मराकज़ सेहत के अतराफ में जितनी भी झाड़ियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन टोबर टैक्सिंग में महकमा सेहत ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ये एमरजेंसी को आने वाला रास्ता है और इसके अतराफ में जो जड़ी बूटियाँ भी लगी हैं, झाड़ियाँ भी लगी हैं और अंधेरा है, जबकि ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से रात को आने वाले जो लोग हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मरीजों के लवाहिकीन मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका मरीज कहाँ पे है? इस सड़क पे अंधेरा भी है, सड़क भी टूटी हुई है, क्या परेशानी होती है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा मरीज इधर सर्जिकल वार्ड में एडमिट है, तो हमें रात को मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ता है आने जाने में। यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है और साइड पे नहर है, कोई इधर सेफ्टी वगैरह नहीं लगाई गई है, तो रात को आने जाने में मसला हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से DHQ के जो हैं चेयरमैन साहब, उनसे अपील है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी का इंतजाम किया जाए और लाइट्स का इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, हिफाजती इकदाम किया जाए, लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए। इसी गेट के बिल्कुल सामने सेम नाला है और सेम नाले और अस्पताल के दरमियान सड़क आती है, सड़क टूट फूट का शिकार है, गड्ढे पड़े हुए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएं जब तक अस्पताल की तमीर मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं होता, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी शुक्रिया मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का सालाना इजलास की मेजबानी फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने की। मुल्क भर से वकला के वफूद ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज ने इजलास की सदारत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा। फैसलाबाद निजी होटल में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत पाकिस्तान टैक्स बार के जो सदर हैं अनवर काशिफ मुमताज की जानिब से की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, बड़ी तादाद में वकला हजरात शरीक हुए हैं इस सालाना इजलास में, क्या मौज़ूआत आज ज़ेर बहस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली ये हमारी सालाना इजलास था, उसमें पूरे पाकिस्तान से टैक्स के लॉयर्स, चार्ट अकाउंटेंट्स और जो ITPs थे वो शिरकत की उन्होंने, और बड़ी तादाद में यहाँ पे कल से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कल हमने जो है एक सेमिनार किया था जिसपे हमने डिजिटलाइजेशन पे बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की थी। तो हम पूरी तरह गेयर अप हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरा आ रहा है, जो एक फ्लड गेट खुल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान टैक्स बार अपने मेंबर्स को इक्विप करे, उनको नॉलेज दें, उनको नॉलेज बेस बढ़ाएं उनकी, ताकि वो जो डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, FBR डिजिटलाइजेशन जा रहा है, उसमें जो है वो पूरी तरह ये जो है हमारे मेंबर्स जो हैं वो पूरी तरह इक्विप्ड हों, ताकि उस चीज़ को वो एड्रेस कर सकें, उस चीज़ को वो लेके आगे बढ़ सकें, ताकि टैक्स सिस्टम बेहतर हो सके, टैक्स बेस बढ़ सके, पाकिस्तान के एक्सचेकर में पैसा आ सके, ताकि पाकिस्तान जो है एक सस्टेनेबल इकॉनमी हो सके। जी बिल्कुल, जदीद जो तकाजे हैं उनसे वकला हमकनार हो सकें और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको अपनाते हुए पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे बढ़ सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीमी कैलेंडर को बहार 2025 से तब्दील कर दिया। बहार सेमेस्टर के दाखिले 1 जनवरी से 5 मार्च तक चलेंगे। मुताले का दौरानिया 16 मई से 30 अगस्त तक होगा। इम्तिहानात 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक होंगे और नताइज का ऐलान 30 दिसंबर को होगा। हुनरमंद मोहम्मद अशरफ ने 2 माह की कठिन मेहनत से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें ऐसी महारत से जोड़ा कि देखने वाले दंग रह गए। कारीगर का कहना था कि नई नस्ल को कौमी हीरोज और तारीखी अमारात से आगाही फराहम करना चाहता हूँ। ये मज़ार इकबाल का मॉडल है, करीब इसको 2.5 माह का अरसा लगा है, और ये हैंडमेड है, वुड मॉडल है, इसको मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। और ये मेरा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एक छोटा सा खराज अकीदत है कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कि उनको किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करूँ, लेकिन मैंने ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उनका मॉडल, मज़ार का मॉडल तरतीब दिया है, तो उनको ये मेरा खराज तहसीन है, खराज अकीदत है। मज़ार इकबाल के मॉडल को देखने के लिए शहरी और बच्चे मोहल्ला शौकदाबाद समंदरी का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मज़ार इकबाल का मॉडल न सिर्फ दीदाजेब है बल्कि बच्चों के लिए शायर मशरक से आगाही का सबब भी बन रहा है। अल्लामा इकबाल मज़ार दा वो देखने वास्ते आए
اور ایسے قیمتی لوگ جنہوں نے بڑی محنت کر کے اس طرح کے ماڈل بنانے انہوں نے سپورٹ بھی کرنا چاہیے ہے اور انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. ہاتھوں کی مہارت سے بنائے گئے اس ماڈل میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی دلچسپی لے رہے ہیں. مزار اقبال کا یہ خوبصورت ماڈل اس بات کا ثبوت ہے کہ کاریگر محمد اشرف جو ہے وہ علامہ اقبال سے بے لوث محبت کرتے ہیں. اسی حوالے سے کاریگر نے تقریباً 2 ماہ کا عرصہ لگا کر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر یہ خوبصورت ماڈل جو ہے وہ تیار کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی ضروری ہے. ماہرین تعلیم کی ٹیم نے بیت المعمور سکولز لانچ کر دیا. وائس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارا مشن ہے کہ بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دے کر بہترین شہری بنائیں. رفا انٹرنیشنل کالج فیصل آباد کے چیئرمین اور ہدایہ انٹرنیشنل اسکول کے وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ وائس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نامزد کر دیا گیا. بیت المعمور اسکولز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چیئرمین یاسین خان، سی ای او سہیل بشیر قریشی اور ڈائریکٹر اکیڈمکس ڈاکٹر عمران مرزا شامل. وائس چیئرمین بیت المعمور اسکولز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں کہ بیت المعمور اسکولز کا مشن ہوگا ہم اس ملک کو بہترین شہری دیں گے. اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو. تعلیمی ادارے میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی ضروری ہے. ماہرین تعلیم کی ٹیم نے بیت المعمور سکولز لانچ کر دیا ہے. وائس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمارا مشن ہے کہ بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دے کر ایک بہترین شہری بنائیں. رفا انٹرنیشنل کالج فیصل آباد کے چیئرمین اور ہدایہ انٹرنیشنل اسکول کے وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ وائس چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نامزد کر دیا گیا. بیت المعمور اسکولز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چیئرمین یاسین خان، سی ای او سہیل بشیر قریشی اور ڈائریکٹر اکیڈمکس ڈاکٹر عمران مرزا شامل ہیں. وائس چیئرمین بیت المعمور اسکولز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں کہ بیت المعمور اسکولز کا مشن ہوگا کہ ہم اس ملک کو بہترین شہری دیں. ایسا ہے کہ جی بیت المعمور سکولز BMS پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ابھی فوری طور پر لانچ کرنے والے ہیں اور اس کا ہمارا جو ماٹو ہے وہ ہے کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو. تو ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جیسے ہم اس سے پہلے رفا انٹرنیشنل کالج، جیسے اس سے پہلے ہدایہ انٹرنیشنل اسکول اور یہ ہم ایک اسلامی پراسپیکٹس میں ہم چلا رہے ہیں، یہی ہمارا خیال ہے کہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو ایسے اداروں کی اشد ضرورت ہے جن کے اندر انگلش میڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی دی جا سکے. کھیل کے میدان سے خبر ہے فیصل آباد کے کلیم شہید انڈور سپورٹس کمپلیکس میں انٹر ڈسٹرکٹ چک بال چیمپئن شپ کا فائنل میچ جاری ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں.